محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اس نے بے شک شرک کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے نا، ہم اپنی امت کے لیے انہوں نے فرمایا یہ سب چیزیں۔ کدھر ہے دماغ آپ لوگوں کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں اور اس نے شرک کیا۔ کھلے عام شرک ہو رہے ہیں ادھر۔ کوئی دھاگا لٹکاتا ہے منتوں کے نام پہ، تو کوئی پیروں پہ دھاگا باندھ رہا ہوتا ہے، تو کوئی پیٹوں میں دھاگا، تو گلوں میں لٹکایا ہوتے ہیں تعویذ۔ چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہو، آپ کا ایمان آپ کے تعویذ پہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تو آپ کا ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھاگے لٹکائے، کبھی تعویذ لٹکائے، یا ہاتھوں میں کڑے پہنے یا پیروں پہ کڑے پہنے؟ کدھر چل رہے ہو آپ لوگ؟ کون سی دنیا میں ہو آپ لوگ؟ کیا دماغ ہے آپ لوگوں کا؟ دماغ ہے تو آپ لوگ خود سے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ خود سے آپ لوگوں نے یہ قرآن، یہ جو قرآن ہے، یہ آپ لوگ خود سے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ خود سے پڑھو، کھولو اسے، کھولو اس میں کیا لکھا ہے، اسے کھولو گے تو پتہ چلے گا نا آپ لوگوں کو۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب تک آپ ان کو کیوں نہیں خود پڑھتے ہو؟ حدیث آپ کیوں نہیں خود پڑھتے ہو؟ گھروں میں سب کے پاس قرآن ہوتا ہے لیکن حدیثیں نہیں ہوتی، کیوں؟ عاشق رسول ہے نا ہم تو، اور عاشق رسول کی ہی کتابیں نہیں ہیں ہمارے گھروں پر۔ اگر آپ لوگ سچے عاشق رسول ہیں نا تو اس کی سنتیں پڑھیں۔ دھاگے لٹکانا یا تعویذیں پہننا یہ شرک ہے، کھلے عام شرک ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک نہیں معاف ہوگا کبھی زندگی میں۔ شرک کرنے والے کی ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اس چیز سے بچیں، یہ دھاگے لٹکانے سے، یہ ہاتھوں میں پہننے سے، منتیں۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اس قرآن پہ یقین رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف قرآن کی صورتوں سے، آیتوں سے دم کیا ہے۔ یہ دھاگے لٹکا دینا، کوئی پہن کے واش روم جا رہا ہے تو کوئی پہن کے کون سی گندی جگہوں پہ جا رہا ہے۔ ہم نے گلوں میں پہنے، ہم واش روم چلے جاتے ہیں۔ کدھر ہے آپ لوگوں کا دماغ؟ قرآن کھولیں، پڑھیں، ترجمے پڑھیں اس کے، حدیثیں کھولیں تو آپ کو پتہ چلے یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ پیروں میں دھاگے پہننا، یہ ساری، یہ ہم لوگ دھاگے پہن رہے ہیں، باباؤں کے پاس جا رہی ہیں تو اس کی منت، تو اس کی منت۔ دیکھیں، اولاد دینے والا بھی اللہ ہی ہے، صحت دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اور تو اور آپ کو کھلانے والا، پلانے والا، رکھنے والا، پالنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو پھر آپ لوگ یہ بابا جیوں کے پاس، فتناؤں کے پاس جا کے اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ اگر آپ تھوڑا سا قرآن کو ٹائم دے دیں نا ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو یہ باباؤں کے پاس جانے کی اور یہ ساری چیزیں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھوں میں پہنے ہوئے دھاگے آپ لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ گلوں میں لٹکائے ہوئے تعویذ آپ لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جب ہم گلے میں تعویذ لٹکاتے نا، ہمارا ایمان تعویذ پہ آ جاتا ہے کہ یہ میری حفاظت کر رہا ہے، تعویذ پہنا ہے تو میں بچاؤں، تعویذ پہنا ہے تو میری حفاظت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ہے نا خدا، اس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کو کیوں نہیں یاد کر رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان دی ہے، منہ دیا، ذکر کریں اللہ کا، قرآن پڑھیں، آپ کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ آپ کی کیسے مسلمان ہیں آج کل کے، کس بھٹک گئے ہیں، بالکل ہی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ فتنہ پھیلا ہوا ہے بابا جیوں کا۔ آج کل گمراہ کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں اس دنیا میں، اب بہت لوگ نکل آئے ہیں، خود کو مسلمان کہہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مت آئیں ایسے گمراہ لوگوں کے باتوں میں، مت آئیں کسی بابا جی کی۔ بہن بھائیوں، ان فتنوں سے باہر آ جاؤ۔ یہ بابا جیوں کے پاس جانا، یہ جادو ٹونے کروانا، یہ سب شرک ہے، ان سب چیزوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مسلمان ہو نا، عاشق رسول ہو، یہ سب چیزیں بند کر دو۔ یہ تعویذیں لٹکانا، دھاگے پہننا، کڑے پہننا، یہ سب ہم مسلمانوں کی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ جس مذہب سے آ رہی ہیں نا، وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے، قرآن پاک ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہی ہے حفاظت کرنے والا، پالنے والا، کھلانے والا، رکھنے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا۔
وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر آپ اللہ کے پاس آ جائیں نا، آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے. خدا کی قسم باز آ جائے، نہیں تو اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ بڑا دردناک ہے. جس دن اللہ کا عذاب آ گیا نا، بس اللہ تعالیٰ کبھی وہ وقت نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے، نیک ہدایت دے. لیکن پلیز باز آ جائیں ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. قرآن ہمیں بار بار ڈرا رہا ہے برے کاموں سے. خوف خدا نہیں رکھ رہے ہیں دل میں. خوف خدا دل میں رکھیں. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑا پیار کرتا ہے. وہ انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے. خدا کا خوف رکھیں، چھوڑ دیں یہ دھاگوں پہ اور تعویذوں پہ ایمان لانا. کیونکہ ایمان جس پہ ہے نا وہ صرف خدا ہے. اس پہ ہونا چاہیے ایمان جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض